وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ دورہ قرآن کو اردو میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی زبان میں یہ سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے ضروری ہیں۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ آسان اردو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کو اردو میں پیش کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول کرے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو پہلا سپارہ ملے گا، اسی طرح سے ایوری پارے کے وقت آپ اپنے جتنے بھی لو ونز ہیں، اپنے گھر کے نوکر سے لے کے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اب ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سورہ جو ہے یہ ایک دعا ہے، رائٹ۔ ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے سورۃ فاتحہ سے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ یہ ایک آغاز ہے قرآن پاک کا، اور شروع میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھا دی کہ اس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تھا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام نے وہی دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ اور پھر سورۃ بقرہ آپ دیکھیے جب ہم پڑھیں گے تو اسی کا جواب ہمیں وہاں ملے گا کہ ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیسے لوگوں کو ملے گی، وہاں پہ جا کے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم جب یہ آیا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، کیونکہ پہلی 3 آیات جو ہیں وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کی 3 آیات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو ہمیں اس پورے قرآن پاک میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں، تو ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور نہ ان کے غصہ ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے راستے پر، آمین ثم آمین۔ اب ہم کرتے ہیں آغاز انشاءاللہ سورۃ بقرہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں اور اس پہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اس کا جواب دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی۔ ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے، جو متقی تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی۔ صرف 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا، جو منافقین کی ہیں، آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پاک کر دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کفروا، بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکساں ہے ان کے لیے، خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک، انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین
अल्लज़ीना इश्तरू द-दलालता बिल-हुदा, यही हैं वो लोग जिन्होंने खरीद ली गुमराही हदायत के बदले में, तो ना कुछ नफा दिया उनकी तजारत ने और ना ही वो हदायत याफ्ता हुए। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल है जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई आग, फिर जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द के माहौल को, तो जायल कर दिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि नहीं वो कुछ देख पाते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और वो नहीं लौट सकेंगे सीधे रास्ते की तरफ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या जैसे जोर की बारिश आसमान से जिसमें हो अंधेरे और गर्ज और बिजली की चमक, और ठोंस लेते हैं अपनी उंगली अपने कानों में कड़क के सबब और खौफ से मौत के, और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है काफरों को। युकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, के करीब है कि बिजली की चमक उचक ले जाए उनकी बसारत। जब भी बिजली चमकी उन पर तो चल पड़ते हैं उसमें, और जब अंधेरा छा गया उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो जायल कर देता उनकी समात को, उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। देखिए ये पहला हुक्म आ गया कुरान पाक में कि ए लोगो, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तमाम इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकार रहे हैं कि ए लोगो इबादत करो अपने रब की, जिसने पैदा किया तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत, और उसने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाले इससे हर तरह के फल जो है रिस्क तुम्हारे लिए। बस ना बनाओ अल्लाह का कोई हमसर, और तुम तो जानते हो। वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में इसके बारे में जो नाजिल फरमाया हमने अपने बंदे पर, तो बना लो एक सूरत इसी तरह की और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ना ऐसा कर सको तो हरगिज नहीं कर सकोगे, तो डरते रहो आग से, वो जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर। रब्बना ला तजअल मिनहुम, और जो तैयार की गई है काफरों के लिए। व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अब देखिए कुरान पाक में जहां पर भी आमनू का इस्तेमाल हुआ है ना, लफ्ज के ईमान वालों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पे अमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वह आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, कि उनके लिए जन्नतें हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। जब भी दिया जाएगा उन्हें उनमें से कोई फल खाने के लिए, कहेंगे ये वही है जो दिया गया था हमको इससे पहले, हालांकि दिया गया था उनको इससे मिलता जुलता। और उनके लिए इसमें बीवियां होंगी पाकीज़ा, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि बयान फरमाए मिसाल किसी की मच्छर की या इसकी जो है इससे भी कमतर। बस वो लोग जो ईमान लाए, सो वो जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो कहते हैं कि क्या है मुराद अल्लाह की इस मिसाल से, गुमराह करता है वो इससे बहुतों को, और हदायत अता करता है इससे बहुतों को, और नहीं गुमराह करता इससे मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला नाफरमान लोगों को। देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बहुत से लोग हदायत पाएंगे और इसी कुरान से बहुत से लोग नाफरमान हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए बारिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला वही को बारिश से तशबीह देते हैं, क्योंकि जब बारिश बरसती है वो तो एक जैसी बरसती है ना। इट डिपेंड ऑन द जमीन, के जमीन कैसी है, वो दिल की जमीन कैसी है। अगर दिल ही पाक नहीं होगा तो वो बारिश बरसने वाली जो होगी वो जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी। अब आप देखिए एक जमीन वो होती है कि जिसपे बारिश बरसती है तो वो फल फूल निकालती है। एक वो जमीन होती है कि जो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह होती है, बारिश तो उस पर भी बरसती है ना, तो उसमें कोई पानी भी नहीं रुकता और ना ही उससे कोई फायदा उठा सकता है, ना वो फल फूल निकालती है। बिल्कुल वही मिसाल है यहाँ पे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फरमाते हैं, वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को बाद इसके मजबूत करने के, और कता कर देते हैं इस रिश्ते कराबत को हुक्म दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसका जोड़ने का, और फसाद करते हैं जमीन में, यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। क्योंकि कुफर करते हो तुम अल्लाह के साथ, हालांकि थे तुम बेजान, तो अता की उसने तुमको जिंदगी, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और वही तो है जिसने पैदा किया
کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب. پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا اسے اس کو ان کو 7 آسمان اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون. اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری. فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہے. آپ یہ دیکھیے جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ مجھے مہلت دے, میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے, تو نے جو کرنا ہے کر, لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو, تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے. پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے. کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو, نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے, بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے. فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے. سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے, اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو. اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو, اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے. پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے. اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں جی حوا نے آدم کو کہا تھا کہ وہ پھل کھا دو تو اس لیے عورت کی غلطی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں بتا رہے. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے, بس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے, اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک. کہاں پہ اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم کو تو کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تم زمین میں رہو گے, اور تمہارا ٹھکانہ بھی جو زمین میں ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے, اور پھر ہم نے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی. جب 40 سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی, اور پھر 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا. پورے 950 سال تبلیغ کی تھی, اور اس کے بعد جب کشتی جو جودی پہاڑ پہ آ کے رکی تھی تو اس کے بعد بھی وہ 60 سال زندہ رہے تھے. جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نوح جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور اس کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی, اتنی لمبی زندگی. ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سکھائے آدم کو اپنے رب سے کچھ کلمات, پھر توبہ قبول کی اس نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا تھا. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا نا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے تھے جس سے انہوں نے توبہ کی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی. اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا, تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی, انہوں نے حکم نہیں مانا. ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو مردود ہے, اور دوسرے کو نبوت مل گئی. وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ جب غلطی ہوئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا اتر جو یہاں سے تم سب، بس جب پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تم نے مجھے دیکھا تھا، جنت تم نے دیکھی ہے، اب جاؤ دنیا میں جو عمل کرو گے تو پھر آخر میں آ کے میں اس کا حساب لے لوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا میں اتر جاؤ اور ہدایت اب پھر میری طرف سے آئے گی۔ اسی لیے کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورے کا پورا بندوبست کیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ہوگا کچھ خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے ڈپریشن کا علاج ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیسا ہے؟ آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا۔ تو آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ اہل دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور پورا کرو مجھ سے کیا ہوا عہد، میں پورا کروں گا جو میں نے عہد کیا تھا تم پر، اور مجھے سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تصدیق کرتی ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بنو اول منکر اس کے، اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو کیونکہ تم تو یہ جانتے ہو، اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور فراموش کر دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، کیا نہیں تم سمجھتے؟ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کو تو بڑے آرام سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اپنی ذات پہ اس کو عمل پہ نہیں لے کے آتے ہیں نا۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے۔ دیکھیں جب بھی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے نا تو فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، اس وقت صبر کے ساتھ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جو، اور بے شک یہ گراں ہے سوائے ان پر جو عاجزی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور بے شک میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل جہاں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی لیا جائے گا کسی سے معاوضہ، اور نہ ہی تم لوگ کوئی مدد کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، دیتے تھے وہ تم کو بدترین عذاب، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تھی آزمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب دیکھیں ان پہ کتنی بڑی آزمائش تھی نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ کی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت جب فرعون کے لوگ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے، قتل کرتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے، اور اتنا بڑا یہ عذاب تھا ان کے اوپر، کیونکہ بیٹیوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے؟ تاکہ ان سے وہ غلط کام کروائے، اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ انشاءاللہ جہاں پہ سٹوری آئے گی میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم پہ یہ وقت بھی آیا تھا، اور آج تم جب نافرمانی کر رہے ہو، جب تمہیں میں نے آزادی دے دی اس سے، تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم تو دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم اپنی آنکھ سے تم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا، اور تمہیں اسی دریا سے
تم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پار کرا دیا اور وہی دریا نے ان کو ڈبو دیا، تب بھی تم سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے معبود بچڑے کو اس کی غیر موجودگی میں، اور تم ظالم تھے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود پھر یہی ظلم کیا کہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی یاد کرا رہے ہیں، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچڑے کو، پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، پھر قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اللہ اکبر! آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر، کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے رہے؟ یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک، پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں ان کی معافی ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ کے 2 نفل پڑھ کے اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اور ان کی توبہ ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا، ایک دوسرے کے قتل کرو، اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی کہ اب ان کو معاف کر دیا جائے گا آخرت میں۔ اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ، تو آ پکڑا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ واقعہ طور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو منہ دکھاؤں گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ اسی واقعے کی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو، اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہنا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے ہم تم کو، اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ یہ وہاں سے نکلے تھے نا، مصر سے نکلے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ، اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لفظ ہی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا، اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا۔ پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطتن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں نا، استغفار کرتے ہوئے تم جانا۔ اب انہوں نے خطتن کہنا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا، وہ تھا کہ گندم ایسے جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، تو انہوں نے اس ورڈ کو مذاق بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی، اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر، کیونکہ ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانا نہیں کیا کھایا جاتا، اپنے رب سے دعا کرو، ان سے پوچھو کہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہے جو سبزی ترکاری ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر
تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نباتات جو اگتی ہیں زمین میں، اس کی ترکاری میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے گیہوں میں سے، اور اس کے مسور اور اس کے پیاز میں سے۔ کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا، اور مسلط کر دی ان پر ذلت و محتاجی، اور گرفتار ہو گئے وہ غضب اللہ کے غضب سے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں وہ، اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور کیے نیک عمل، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیہ کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنیے گا، کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی ہم آیات کو سمجھ سکے، تاکہ ہم اردو میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور۔ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اب دیکھیے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، توفیق مانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں، اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یہ ان کا ایک امتحان تھا، تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے، اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے، اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ہو جو بندہ ذلیل و خوار، تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، اس نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے
کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان درمیانی ہو عمر کی ہو، سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اب وہ سیدھی سیدھی ایک گائے ذبح کر دیتے، آسانی ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے اتنے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، یہ بتاؤ یہ ہل جوتی ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ یہ ایسی ہو، وہ اتنی مشکل ہوگی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا تو بس سمینا و اطانا کرنے والے بن جائے۔ جتنا زیادہ ہم پوچھتے ہیں نا، اچھا یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں ایسا ہوا، اتنی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا انہوں نے کہ پوچھو، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا انہوں نے پھر سے کہ دعا کر پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسی ہو وہ، بے شک گائے تو ہمارے لیے شک میں ہم ہو گئے ہیں کہ یقیناً ہم اگر چاہا اللہ نے تو ضرور کریں گے۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ جوتی ہو زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، صحیح سلامت ہو، نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ کہنے لگے کہ اب لایا ہے تو درست بات، بس ذبح کیا انہوں نے اس کو، جبکہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑا کرنے لگے اس میں، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو کہا ہم نے کہ ضرب لگاؤ اس مقتول کو، اس گائے کے ایک کسی ٹکڑے سے، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، بس ہو گئے وہ جیسے پتھر یا پھر اس سے بھی سخت، اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلنے لگتا ہے جن میں سے پانی، اور بے شک ان میں ایسے بھی ہیں کہ گر پڑتے ہیں خوف اللہ کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے کہ پتھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے پانی کی طرح بہہ نکلتے ہیں چشمے وہاں سے۔ اے انسان تیرا دل کتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کے احکامات نہ مانے اور تب بھی تو چین سے بیٹھا رہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا امید رکھتے ہو تم کہ ایمان لے آئیں گے وہ تم پر، حالانکہ یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر بدل دیتے ہیں اسے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ سمجھ چکے تھے اسے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن ضد میں نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتائے دیتے ہو تم ان کو وہ جو ظاہر فرمایا ہے اللہ نے تم پر تاکہ حجت قائم کریں وہ تم پر اس کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے، تو کیا نہیں تم سمجھتے اور کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں ان پڑھ بھی ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں، سو خراب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کرے اس کے اس قیمت تھوڑی سی، سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے اس کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔ کہو کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس سے عہد، بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو، بلا کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات،
और कायम रखना नमाज को और देते रहना ज़कात, फिर पलट गए तुम सिवाय चंद एक के, तुम में से और तुम ही तो हो जो फिर जाने वाले हो। वइज़ अखज़ना मीसाककुम, और जब लिया हमने अहद तुमसे कि ना बहाना खून आपस में और ना निकालना अपनों को उनके घरों से, फिर इकरार कर लिया तुमने और तुम थे ही इस पर गवाह, फिर तुम ही वो लोग हो जो कत्ल कर देते हो अपनों को और निकाल देते हो एक गुरोह को अपनों में से इनके घरों से, चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और ज्यादती से, और अगर आए वो तुम्हारे पास बतौर कैदी तो छुड़ा लेते हो उनको फिदिया देकर, हालांकि वो हराम था तुम पर पहले उनको घरों से निकालना। तो क्या ईमान लाते हो तुम किताब के बास हिस्से पर और इनकार कर देते हो बास पर? तो नहीं है सजा इसकी जो ऐसा करे तुम में से कोई, सवाए रुसवाई के, दुनिया की जिंदगी में भी और क्यामत के दिन लौटाए जाएंगे वो सख्त तरीन अजाब की तरफ। और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो कुछ तुम करते हो। उलाइकल्लज़ीना इश्तरुल हयात दुनिया, ये हैं वो लोग जिन्होंने खरीद ली दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले में। सो ना कमी की अल्लाह की जाएगी उनके अजाब में और ना ही उनको कोई मदद दी जाएगी। वलकद आतैना मूसल किताबा, और बेशक अनायत की थी हमने मूसा को किताब और पे दर पे भेजे थे उसके बाद रसूलों को, और अता की हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां और मदद दी हमने उसको रूहुल कुदस से। तो जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल उसकी तरफ से जिसको वो तो जानते थे तुम्हारे नफूस, तो तुम सरकश हो गए, बस एक गुरु को झुटला दिया तुमने और एक गुरु को तुम कत्ल करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ालू, और वो कहते हैं कुलूबुना गुल्फ, कि हमारे दिलों पर गुलाफ है, नहीं बल्कि लानत कर रखी है उन पर अल्लाह ने इनके कुफ्र के सबब, बस थोड़ा ही है जिस पर वो ईमान लाते हैं। और जब भी आई उनके पास किताब अल्लाह के पास से तस्दीक करती हुई उसकी जो उनके पास है, तो वो थे इससे पहले के फतह मांगा करते थे इन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। फिर जब आ पहुंचा उनके पास वो जिसको खूब पहचानते थे तो मुनकर हो गए उससे, बस लानत है अल्लाह की काफरों पर। अब देखिए ये लोग जो यहूद थे, ये मदीना में आकर जब बसे थे तो इनका मकसद यही था, क्योंकि इनको ये था कि यहाँ पे कोई एक अल्लाह की तरफ से रसूल आएगा। मना क्यों किया इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से? क्योंकि इनको ये था कि जो आखिरी रसूल आएगा वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आएगा, क्योंकि उन्हीं की नस्ल में से अभी तक सारे रसूल आ रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बहुत बुरी है वो चीज के बेच डाला उन्होंने जिसके बदले अपनी जानों को, ये कि इनकार करते हैं उसका जो नाजिल किया अल्लाह ने जिद की बिना पर, कि नाजिल फरमाता है अल्लाह अपने फजल से जिस पर वो चाहता है अपने बंदों पर, तो वो कमाल है गजब बलाए गजब, और काफरों के लिए अजाब है जिल्लत देने वाला। और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान लाओ उस पर जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, तो कहते हैं कि हम ईमान लाएंगे उस पर जो नाजिल किया हम पर, और वो इनकार करते हैं जो कुछ उसके अलावा है, हालांकि वो हक है, और तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है। कह दो कि क्यों कत्ल किया करते थे तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले, अगर तुम ईमान वाले हो, और यकीनन आया तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियों के साथ, फिर बना बैठे तुम बछड़े को माबूद इसको जाने के बाद, और थे ही तुम जुल्म करने वाले। और जब लिया था तुमने हमने अहद तुमसे और उठा खड़ा किया था हमने तुम पर तूर को, थामे रहो इसको जो दिया है हमने तुमको मजबूती से, और सुनो, कहने लगे सुन लिया हमने और नाफरमानी की हमने, और रच गया था उनके दिलों में बछड़ा इनके कुफ्र के सबब। कह दो बहुत बुरा है वो हुक्म देता है तुम्हें जिसका तुम्हारा ईमान, और अगर तुम हो ईमान वाले, कह दो अगर है तुम्हारे ही लिए आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक मखसूस सिवाय दूसरे लोगों के, तो तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो, और हरगिज नहीं तमन्ना करोगे इसकी कभी भी, बस सबब इसके जो आगे भेज चुके हो अपने हाथों से, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यकीनन पाओगे तुम इनको ज्यादा हरीस दूसरे लोगों से जिंदगी पर, और इन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिर्क किया, ख्वाहिशात करते हैं इन चीजों की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको लंबी उम्र दे, ख्वाहिश करता है उनमें से हर एक काश की उम्र पाए वो 1000 वर्ष, हालांकि नहीं वो छुड़ा सकती इनको अजाब से, कि ऐसी उम्र भी अगर उनको मिल जाए, और अल्लाह देख रहा है उसको जो वो करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि जो दुश्मन है जिब्रील का, तो बेशक नाजिल किया उसने ये तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से तस्दीक करता हुआ उसकी जो था उससे पहले, और हदायत और बशारत है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व
وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آزمائش تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیج دیا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھے اس قوم کی، اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو تم رائنا اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار؟ کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں، کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو۔ کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، اور اسی طرح کہی ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی جائے کرے وہ اس
اس کی ویرانی کے لیے یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو جس طرف بھی منہ کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ اکبر، اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں میں، سب اسی کے فرما بدار ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں و زمینوں کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے، انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ اور دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں، کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کر لو ان کے دین کی، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اتنا بلیک اینڈ وائٹ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، جو یہودی و نصارہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا، اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا، بچانے والا۔ وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں، وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل عالم پر۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ، اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش، اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دی، وہ فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا، کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جو اب دعا کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا، مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو فرما بدار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات،
اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا، کہا اس نے فرما بردار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و عطانا کرنے والے بن جائے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پاگے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجئے، پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ، اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔